بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جب انسان اس دنیا میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ فرشتوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ جو خون خرابہ کرنے والا، یہ جو دنگے فساد کرنے والا، گناہ کرنے والا انسان ہے، یہ اللہ کا خلیفہ اس دھرتی پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ ارشاد فرما کر انہیں چپ کروا دیا تھا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہارا علم اتنا نہیں ہے، لہٰذا تم چپ رہو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں کہ انسان بڑے بڑے گناہ کرنے لگا، بڑی بدعمالیوں میں گرفتار ہو گیا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ یا اللہ، ہم نہ کہتے تھے کہ انسان بڑا فاسق و فاجر ہے، انسان بڑا گناہ گار ہے، لہٰذا وہ آپ کی خلافت کے لائق نہیں ہے، دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تمہیں پتہ ہے کہ انسان کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں؟ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان نسیان اور خطا سے بنا ہے۔ اے میرے فرشتوں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ان کے اندر شہوت اور غصہ، یہ جو چیزیں رکھی گئی ہیں، یہ انسان سے گناہ کرواتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر فرشتوں کے اندر بھی رکھ دی جائیں تو فرشتے بھی گناہ کرنے لگیں۔ تو فرشتوں نے اس وقت گزارش کی کہ مولا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم تو گناہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر چاہے کتنا غصہ رکھ دیا جائے، چاہے کتنا ہی ہمارے اندر شہوت رکھ دی جائے، ہم گناہ نہیں کرنے والے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اچھا تم ایسا کرو، اپنے تمام فرشتوں میں سے 2 ایسے فرشتے منتخب کرو جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں اور کسی بھی حال میں گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو فرشتوں نے 2 فرشتے منتخب کیے اپنی جماعت میں سے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے کہ یہ 2 فرشتے ہیں جن کے نام تھے ہاروت اور ماروت۔ یہ ہاروت اور ماروت، ان کا قصہ قرآن میں بھی موجود ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ 2 فرشتے منتخب کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر غصہ اور شہوت، یہ دونوں چیزیں ان کے اندر رکھیں اور پھر ان سے فرمایا کہ تم دنیا میں جاؤ اور لوگوں کے درمیان قاضی بن کر، عادل بن کر ان کے درمیان جو ہے فیصلے کیا کرو۔ تو یہ لوگ آتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ان ہاروت اور ماروت کے لیے ایک خاص چیز مقرر فرمائی تھی کہ تم دن کے وقت دنیا میں رہو گے، اور جیسے ہی شام ہوگی تم اپنی عدالتیں بند کر کے، اپنا سارا نظام سمیٹ کر کے، تمہارے پاس ایک اسم اعظم ہوگا، وہ اسم اعظم تم پڑھو گے اور فوراً تم آسمان کی طرف پرواز کر جاؤ گے، اور تم اپنے اسی ماحول میں، اسی انوائرمنٹ میں جہاں عبادت ہی عبادت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، تم وہاں جا کر آباد ہو جاؤ گے، اور رات وہیں بسر کرنے کے بعد اگلے دن پھر صبح تم ڈیوٹی پر آ جاؤ گے، پھر لوگوں کے درمیان فیصلے کرو گے، عدل و انصاف کرو گے، پھر شام کو اپنے اسی مسکن پر تم چلے جاؤ گے۔ تو یہ طریقہ، یہ ان کا پورا جو نظام تھا وہ چلتا رہا۔ لگ بھگ 1 مہینہ تک وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہو، بڑے اچھے فیصلے کیے انہوں نے، اور دور دراز تک ان کے شہرت ہو گئی کہ بڑے اچھے ججز ہیں، بڑے اچھے قاضی ہیں، بڑے بہترین فیصلے کرنے والے ہیں، ان کا بڑا شہرت تو ان کی ہو گئی۔ یہاں تک کہ ملک فارس سے، یہ شہر بابل میں رہ رہے تھے، بابل نام کے شہر میں یہ دونوں فرشتے اس وقت عدل و انصاف کی کچہری لگائے، عدالت لگائے، وہاں رہ رہے تھے۔ ملک فارس سے ایک عورت آئی، اور بڑی خوبصورت عورت ان کے پاس آئی اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ لے کر۔ جیسے ہی ہاروت اور ماروت فرشتے نے اس عورت پر نگاہ ڈالی، بڑی خوبصورت عورت تھی، حسین و جمیل عورت تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دونوں فرشتے اس پر عاشق ہو گئے، فریفتہ ہو گئے،
محبت میں مبتلا ہو گئے اور اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرنے لگے کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، بات یہ ہے کہ میں بتوں کو سجدے کرنے والی ہوں اور تم رب العالمین کے ماننے والے ہو، ہمارا تو مذہب ہی ایک نہیں ہے، اور میں شوہر والی ہوں، میں شادی شدہ عورت ہوں. اگر تم یہ دو کام کر لو کہ میرے بتوں کو سجدہ کر کے میرے مذہب میں داخل ہو جاؤ اور میرے شوہر کو قتل کر دو تو پھر میں تمہاری ہو سکتی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. تو ان دونوں فرشتوں نے انکار کیا، نہیں تم چلی جاؤ، ہم سے یہ دونوں کام نہیں ہونے والے. وہ عورت تو چلی گئی، لیکن ان کی دل کے اندر جو محبت کی آگ لگ چکی تھی، جو لاوا بھڑک رہا تھا، وہ اور تیز ہو گیا. تو ان سے برداشت نہ ہوئی، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں. اس عورت نے کہا آئیے. وہ بن سنور کے سج دھج کے ان کا انتظار کرنے لگی. جب یہ لوگ پہنچے تو اس نے کہا مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو 4 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. ان 4 کاموں میں سے ایک کام کر لو پھر میں تمہاری. جی کیا کام ہے 4؟ اس نے کہا یا تو تم میرے ان بتوں کو سجدہ کر لو، دوسرے نمبر پر یا پھر میرے شوہر کو قتل کر دو، تیسرے نمبر پر وہ جو اسم اعظم تمہارے پاس ہے وہ اسم اعظم مجھے دے دو، چوتھے نمبر پر شراب نوشی کر لو، شراب پی لو. تو ان فرشتوں نے سوچا کہ یہ اسم اعظم جو ہے یہ اللہ کے اسرار، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ہمارے پاس امانت، یہ تو ہم کسی کو دے نہیں سکتے، لہٰذا یہ چیز ریجیکٹ ہو گئی. اور جو بتوں کو سجدہ ہے وہ شرک ہے، تو وہ شرک بھی ہم نہیں کر سکتے. تیسری چیز قتل انسان، کہ ایک ناحق جان کا قتل، ہم عادل ہیں، ہم قاضی ہیں، ہم منصف ہیں، ایک منصف کسی کا قتل کیسے کر سکتے، لہٰذا یہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک ہی آپشن رہ گیا ہے اور عورت کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ آپشن کیا ہے؟ شراب نوشی. تو انہوں نے کہا لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں. اور دوستو جو شراب پینے والے لوگ ہیں میں ان کو ذرا اس حکایت کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ شراب الخبائث ہے، شراب جو ہے وہ گناہوں کی ماں ہے. جب ان 2 فرشتوں نے ہاروت اور ماروت نے یہ شراب پی لی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، تفسیر عزیزی میں امام طبری کے حوالے سے، امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے یہ بات درج ہے، لکھی ہوئی ہے. ہاروت اور ماروت، ان دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت نے جب یہ شراب پی لی تو باقی کے جو 3 کام رہ گئے تھے وہ تینوں کام اس عورت نے ان سے کروا لیے. وہ تینوں کام بھی ہو گئے. شراب کے نشے میں جب یہ مست ہوئے تو اس عورت نے ان سے اسم اعظم بھی پوچھ لیا جو یہ چھپائے پھر رہے تھے. نشے کی حالت میں ان سے بتوں کو سجدے بھی کروا لیے. اسی نشے کی حالت میں اس نے اپنے شوہر کا قتل بھی ان سے کروا لیا. تو جو بڑے گناہ سمجھ کے چھوڑ آئے تھے اور جس کو انہوں نے چوز کیا تھا، منتخب کیا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ تینوں بڑے گناہ بھی ان سے اس نے کروا لیے. اور آخر کار جب اس عورت نے ان سے اسم اعظم حاصل کر لیا تو وہ اسم اعظم اس نے پڑھا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئی. اس عورت کا نام زہرہ تھا. اس عورت کا نام زہرہ تھا. جب وہ آسمان کی طرف پرواز کر کے آسمان کے پر پہنچی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح کو ایک ستارے کی شکل عطا فرما دی، اور اس ستارے کو آپ جانتے ہیں اس ستارے کا نام ستارہ زہرہ ہے. یہ ستارہ زہرہ اس عورت کے نام کی وجہ سے ہے. اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے اس ستارے کا نام بھی زہرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ شکل اس عورت کو عطا فرما دی اور اس کی روح کو اس ستارے کے قرب میں جگہ عطا فرما دی. پھر وہ جو فرشتے تھے وہ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے. جب نشہ اترا، نادم ہوئے
اس وقت کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اے اللہ کے نبی ہماری سفارش کیجیے، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو دنیا کا عذاب منتخب کر لو، چاہو تو تمہیں آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ تو فرشتے تھے، جانتے تھے کہ دنیا کا عذاب تو فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانا ہے، لیکن آخرت کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے، ابدالآباد تک۔ تو انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ گزارش پہنچا دے کہ ہمیں دنیا میں ہی عذاب دے دیا جائے، ہم آخرت کا عذاب اس کو منظور نہیں کرتے، ہم آخرت کے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور فرمایا کہ اپنے ان فرشتوں کو جن کو تم نے منتخب کیا تھا کہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، جاؤ ان کے حال کو دیکھو، اور اب جا کر اپنے ہاتھوں سے انہیں زنجیریں پہناؤ اور بابل کے کنویں میں انہیں الٹا لٹکا دو۔ زنجیریں پہنائی گئیں اور اس بابل کے کنویں میں آج بھی وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، آگ میں جھلس رہے ہیں، ان کی زبانیں پیاس کی شدت سے باہر لٹکی ہوئی ہیں، آج بھی وہ وہاں موجود ہیں۔ حضرین کرام، یہ سٹوری سنانے اور یہ ساری گفتگو کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم انسان ہیں، خطا تو ہو ہی جاتی ہے، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، مگر اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ ہو گئے ہیں، اب آ جاؤ رب العالمین کی بارگاہ میں، اپنے رب کو راضی کر لو، منا لو اپنے رب کو، توبہ کر لو، رب معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب لم یزل ہم سب کے تمام صغائر کبائر کی مغفرت